بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس جہان میں تقریباً جتنے بھی لوگ ہیں، صحت مند، جوان، حتیٰ کہ بوڑھے بھی، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس جہان میں آئے ہیں تو شاید ہمیشہ رہیں گے، اگرچہ وہ زبان سے ایسا کہتے رہتے ہیں کہ نہیں موت تو آنی آنی ہے، لیکن وہ جو دل اندر کا جو ضمیر ہے وہ ان کو جھنجھوڑتا نہیں ہے، اس میں اپنے آپ کو یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بھی ہم نے ہمیشہ رہنا، ابھی ہمارے مرنے کا وقت نہیں آیا، پر مرنے کے بعد میں کوئی پتہ نہیں ہے کتنا ہم زندہ رہیں گے، چاہے جتنے بوڑھے بھی ہو جائیں تب بھی یہ خیال ہوتا ہے۔ یا جس کے پاس طاقت ہوتی ہے، اقتدار ہوتا ہے، بہت سارے وسائل ہوتے ہیں، جن کے پاس بڑے گھر ہوتے ہیں، گاڑیاں ہوتی ہیں، بڑا بزنس ہوتا ہے، بڑا کاروبار ہوتا ہے، تو وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ہمارے مرنے کا کوئی وقت ابھی نہیں آیا، نہ ہم ابھی مرنے والے ہیں، تو وہ بہت کچھ آگے سوچ کے رکھا ہوتا ہے۔ بہت کچھ آگے سوچ کے رکھنا اگرچہ خراب چیز نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے سورہ والفجر کی آیات میں فرمایا ہے کَلَّا اِذَا دُکَّتِ الْأَرْضُ دَکًّا دَکًّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ہرگز ایسا نہیں ہے کہ تم نے مرنا نہیں، بلکہ ضرور تم نے مرنا ہے، ایک وقت آنا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ آپ انسان جو ہیں تو اگر آپ کھڑے ہو جائیں صرف 2 قدموں پہ، 1 فٹ کی جگہ پہ، صرف زمین کے ایک حصہ ہوتا ہے فٹ، اس پہ آپ کھڑے ہیں، اگر بیٹھیں تو 2-2.5 فٹ کی جگہ پہ آپ بیٹھیں، اگر لیٹ جاتے ہیں تو 5-6 فٹ کی جگہ پہ آپ لیٹ جاتے ہیں۔ لیکن آپ نے کبھی سوچا یہ جتنی بڑی زمین ہے، کرۂ ارض ہے، کتنا وسیع ہے، اس میں پہاڑ بھی ہیں، اس میں سمندر بھی ہے، اس میں ریت بھی ہے، اس میں خالی زمین بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک وقت آئے گا جب کہ اس زمین کو کوٹ کوٹ کر، ریزہ ریزہ کر کے برابر اس کو کر دیا جائے گا، تو تمہاری کیا حیثیت ہے؟ یعنی تم نے بھی ختم ہونا ہے، تم نے بھی مرنا ہے، تمہارے آگے اتنی بڑی زمین جو ہے یہ بھی ہموار کر دی جائے گی، یعنی جو اس حیثیت میں، اس نوعیت میں ہے، یہ پھر اس طرح نہیں رہے گی، اس کے بڑے بڑے پہاڑ جو ہیں یہ بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں سے اللہ تعالیٰ جو ہے ان آیات میں قیامت کا نقشہ کھینچا ہے، منظر پیش کیا ہے کہ قیامت جب زمین ریزہ ریزہ ہو کر برابر ہو جائے گی تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا۔ تو اے میرے حبیب علیہ السلام یا اے انسان، کہ آپ کا رب جو ہے اس دن اپنے شان کے لائق جو ہے تشریف فرما ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں وہ قطار در قطار کھڑے ہوں گے، صفوں میں کھڑے ہوں گے، یعنی وہ سیکورٹی، یعنی جس طرح کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے نا اپنے فرشتوں کے لیے کہ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، کہ کوئی بھی بندہ جو ہے یا کوئی بھی شے جو ہے اللہ تعالیٰ کے لشکر کو نہیں جانتی کہ ان کی مقدار کتنی ہے، یعنی فرشتے جو ہیں اس دن قیامت والے دن جو ہیں قطاروں میں کھڑے ہوں گے، سارے انسان وہاں پہ جمع ہوں گے۔ وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کے دن میری ذات ہوگی، میرے فرشتے کھڑے ہوں گے چاروں طرف، اور جہنم کو اس وقت بلایا جائے گا۔ جب جہنم کو بلایا جائے گا، جہنم سامنے ہوگی، تو اب ادھر سے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک ہر انسان وہاں پہ موجود ہوگا، چاہے وہ مسلم ہو، نان مسلم ہو، بچہ ہو، مرد ہو، عورت ہو، بوڑھا ہو، عربی ہو، اجمی ہو، انگریز ہو، کسی بھی ملک کا رہنے والا ہو، وہ سارے کے سارے انسان وہ اللہ رب العالمین کے دربار میں کھڑے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرماتا ہے یقول الانسان یومئذ یتذکر الانسان وانیٰ لہ الذکریٰ، اس وقت انسان جو ہے سمجھے گا، وانیٰ لہ الذکریٰ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اب اس کی سمجھ جو ہے کسی کام کی نہیں ہے، یعنی انسان جب اس دنیا میں ہے، اس دھرتی پر ہے، تو وہ سمجھتا ہے تو میں نے ادھر ہمیشہ رہنا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے ہمیشہ نہیں رہنا، اور اب جیسے انسان ابھی غفلت میں زندگی گزار رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے مرنے کی، اور مرنے کے بعد اٹھنے کی، ویسے زبان سے تو کہہ دیتا ہے کہ مرنے کے بعد اٹھنا بھی ہے، لیکن یقین نہیں رکھتا، اگر یقین رکھتا تو کچھ کام کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تم لوگ اس جہان میں ایسے زندگی فضول قسم کی گزار رہے ہو، غفلت میں گزار رہے ہو، سستی میں گزار رہے ہو، اور تمہیں اپنی زندگی کا کچھ احساس تک نہیں ہے، تو رب تعالیٰ فرماتا ہے جب قیامت میں
تمہارا رب تمہارے سامنے ہوگا، اس کے فرشتے تمہارے سامنے ہوں گے، اور جہنم کو کھینچ کر تمہارے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا، اور جب جہنم کو دیکھو گے، ڈرو گے، تو اس وقت انسان کہے گا کاش کہ میں پہلے اپنے آپ کو سمجھایا ہوتا۔ اس وقت اس کو بات سمجھ میں آ جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب تمہارے بات سمجھنے کی نہیں ہے۔ تو یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس وقت وہ انسان کہے گا، کون سا انسان؟ مسلم یا نان مسلم، کون؟ یعنی انسان جس نے اپنی زندگی کا احساس نہیں کیا ہوگا، جس نے اپنی زندگی کو ضائع کیا ہوگا، جس نے غفلت میں زندگی گزاری ہوگی، جس نے آخرت کے لیے کچھ نہیں کیا ہوگا، تو وہ کہے گا کہ یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش کہ میں اپنی زندگی کے لیے کچھ کرتا، چونکہ اب سوائے افسوس کے، سوائے ندامت کے، سوائے شرمندگی کے کچھ نہیں کر سکے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو اس وقت اگرچہ سمجھے گا، لیکن اس کا سمجھنا اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ تو اس وقت یہ بندہ جو ہے، چاہے اپنے آپ کو مسلمان کہلواتا ہے، چاہے اپنے آپ کو کافر کہلواتا ہے، چاہے اپنے آپ کو مشرک کہلواتا ہے یا بد مذہب کہلواتا ہے، کچھ بھی کہلواتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ وہ بندہ ہوگا جس نے اگلے جہان کے لیے، اپنی زندگی کے لیے کوئی تیاری نہیں کی ہوگی۔ تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، تو اس دن جب اس کو عذاب دیا جائے گا نا، تو اس دن جو عذاب دے گا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس جیسا کوئی بھی عذاب دوسرا دینے والا نہیں ہوگا۔ یعنی اس دن اللہ تعالیٰ عذاب دے گا، فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، کوئی بھی اس دن جو ہے عذاب اس جیسا دینے والا نہیں ہوگا۔ اگر دینے والا ہوگا تو صرف ایک اللہ رب العالمین کی ذات گرامی ہوگا۔ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اس جہان میں تو لوگ بھاگ جاتے ہیں، ادھر ادھر بھاگ جاتے ہیں، چھپ جاتے ہیں، روپوش ہو جاتے ہیں، باہر ممالک نکل جاتے ہیں، اپنے سورسز اختیار کرتے ہیں، اپنے ہیلے بہانے ہر طریقے اختیار کرتے ہیں پکڑ سے بچنے کے لیے، لیکن اللہ رب العالمین فرماتا ہے قیامت کے دن میں ایسا پکڑوں گا میرا جیسا پکڑنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، یہاں آپ تھوڑا سا سوچ لیں کہ یہاں پر جب پولیس اٹھا لیتی ہے یا خفیہ ایجنسیوں کے لوگ اٹھا لیتے ہیں، پتہ نہیں چلتا، یا گنڈے اٹھا لیتے ہیں، ڈاکو اٹھا لیتے ہیں، کوئی پتہ نہیں چلتا، تو بندہ کتنا پریشان ہوتا ہے۔ جس کو اٹھا لیا جاتا ہے وہ سمجھتا ابھی میری زندگی کے آخری لمحات ہیں، لیکن یہ ان کی گرفت جو ہے اتنی بڑی طاقت والی نہیں ہے، پاورفل گرفت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری پکڑ جو ہے وہ پاورفل ہوگی۔ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، تو اس دن جب میں ان کو پکڑوں گا تو میرے پکڑنے جیسی کسی کی اور کی پکڑ نہیں ہوگی۔ تو اس پکڑ سے بچنا ہے۔ تو جو لوگ اس جہان میں غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں، ان کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ بیان کیا ہے۔ ہاں، اگر کوئی بندہ اس جہان میں رہ کر بہت اچھے کام کرتا ہے اور ہر کام اپنے رب کی رضا کے لیے کرتا ہے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے کرتا ہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا کیا ارشاد ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ یہاں پر آپ سورہ فجر کی آخری آیات ہیں، ان میں اللہ رب العالمین نہ مومن کا ذکر فرمایا، نہ مسلم کا ذکر فرمایا، نہ کافر کا، نہ ہندو کا، نہ کسی کا۔ ادھر اللہ رب العالمین نے انسان کا بیان فرمایا۔ اب جو انسان اس جہان میں اپنے رب کی رضا کے لیے کام کرتا ہے، اس نے کوئی پھڈا نہیں کیا، فتنہ اور فساد نہیں کیا، لوگوں کی تذلیل نہیں کی، لوگوں کے ساتھ دھوکہ اور فراڈ نہیں کیا، لوگوں کو خوار نہیں کیا، یعنی وہ حقوق اللہ اور حقوق العباد اچھے طریقے سے کرتا رہا، اور دکھلاوے کے لیے نہیں کرتا رہا، ریا کے لیے نہیں کیا، صرف اور صرف اچھے کام اس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیے، اور غلط کاموں سے رکا اس لیے کہ میرے رب کو یہ غلط کام پسند نہیں ہے، رب کی رضا کے خاطر اس نے غلط کاموں کو چھوڑ دیا، تو وہ اس کا نفس جو مطمئن ہوگا، وہ کہے گا کہ میں نے تو غلط کام کیے نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے کہے گا اے نفس مطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، ادھر آ جا، واپس لوٹ کے آ جا، تو نے جو بھی کام کیا رب کے رضا کے لیے کیے، تیرا رب تجھ سے راضی ہے، اور ابھی تجھے رب جو ہے اپنی رضا عطا فرما رہے، یعنی تمہیں بھی خوش کر رہا ہے، تمہیں بھی راضی کر رہا ہے۔ فادخلی فی عبادی، تو میرے بندوں میں شامل ہو جا، ان بندوں میں جن پر میں نے انعامات کیے ہیں۔
جن کے لیے میں نے جنت بنائی ہے، جنت میں بڑے بڑے طبقات بنائے ہیں، باغات بنائے ہیں، جنت کی ہر نعمت اس میں ہے۔ تو جو لوگ جنتی ہیں ان جنتی لوگوں کی جماعت میں شامل ہو جا، وَادْخُلِي فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جنتی، پھر میری جنت میں داخل ہو جا۔ تو ان آیات کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ بھائی اس جہان میں جتنا بھی بندہ پیسے والا ہو، علم والا ہو، تقوی والا ہو، پرہیزگار ہو یا ظالم ہو، بدماش ہو، یا کتنے بھی اقتدار والا ہو، طاقت والا ہو، پاورفل ہو، لیکن ایک دن اس نے مرنا ہے، اور مر کر پھر یا جہنم میں جائے گا یا جنت میں جائے گا۔ جہنم میں جائے گا اس لیے کہ اس نے آخرت کے لیے کچھ نہیں کیا ہوگا، جنت میں جائے گا اس لیے تو اس نے ہر کام اپنے رب کی رضا کے لیے کیے ہوں گے، اس لیے وہ جنت میں جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے رضا کی خاطر اچھے کام کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔